ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اس آیت کے تحت قیامت کے مختلف احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آج سے ہم قیامت کے احوال میں سے ایک خاص جو حالت یا موقع اور مرحلہ وہ ہے حوض کوثر کا، تو اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی بات، عام طور پر ہم نے یہی سنا ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا اور وہاں سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی اور حوض نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے انبیاء کے بھی حوض ہوں گے اور وہ بھی اپنی امتوں کو پلائیں گے۔ تو یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پیئیں گے۔ حدیث ہے ان سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردۃ انی ارجو ان اکون اکثرہم واردہ، رواہ الترمذی۔ حضرت سمورہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قیامت کے دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوض نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے انبیاء کے حوض بھی ہوں گے، وہ بھی اپنی اپنی امتوں کو پانی پلائیں گے۔ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فخر کی بات ہے تمام انبیاء میں وہ یہ ہے کہ آپ کے حوض سے پانی پینے والے سب سے زیادہ ہوں، یعنی آپ کی امت زیادہ ہوگی۔ اب جب آپ کی امت زیادہ ہوگی، یہ زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ امت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو زیادہ امت ہونے کا مطلب زیادہ امتی ہے، افراد زیادہ ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ ہیں، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں، وہ زیادہ ہوں گے۔ اب زیادہ ہونے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو دیگر تمام امتوں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ دوسرا یہ ہے جتنے آپ کی امت کے لوگ ہیں ان کے ہاں بڑھوتری بہت زیادہ ہو، ان کی اولاد زیادہ ہو، ان کے ہاں بچے زیادہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو ایسی خواتین سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں اور اپنے خامدوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں، تو ایسی خواتین سے تم نکاح کرو۔ کیوں؟ یہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر فخر کروں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو کیا ہے؟ آپ نے تو کیا امت کی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن کفار نے ہمارے ذہنوں میں اور ہی باتیں بٹھا دی۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اگر تم نے آبادی کو کنٹرول نہ کیا تو پھر اتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے، مسائل کم پڑ جائیں گے، اور لوگ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے، سفر کہاں حاصل کریں گے، اور اسپتالوں میں جگہ نہیں رہے گی۔ مطلب لوگ زیادہ اور مسائل کم۔ اب اس کا واحد حل کیا ہے کہ بچے ہی کم پیدا کرو، اس سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں اصول چلا دیا گیا، بچے دو ہی بچے۔ یہ جو اصول ہے، یہ کہنے کو یہ بات بڑی اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گہری سازشیں ہیں نا، ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے شاید۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال اس سے ان بات کو سمجھ لیں۔
فرض کر لو تمام افراد اس پالیسی پر عمل کر لیں، خاص طور پر مسلمان، 2 بچے ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ٹھیک ہے جی، اب ہر ایک کے گھر میں 2 بچے. اچھا بھی بتاؤ فوج کہاں سے بنے گی؟ مسلمانوں نے جہاد کرنا نہیں کرنا، اسلام کو پھیلانا نہیں پھیلانا، اسلام کے مقابل جو قوتیں ہیں، افرادی قوت جو ہے بتاؤ بنانی ہے نہیں بنانی؟ اچھا ایسی کون سی ماں ہے، ایسا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا بھی ایک ہی ہو اور وہ اس کو بھی فوج میں بھیج دے، جہاد پر بھیج دے، جاؤ بھی تم لڑو؟ مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ کم ہو سکتا ہے. ابھی بھی آپ کی فوج میں زیادہ تر جو فوجی ہیں بھرتیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ ان علاقوں سے ہوتی ہیں جہاں ماشاءاللہ لوگوں کے بچے زیادہ ہیں. ایک گھر میں ایک شخص کے 7 8 بچے سے بھی زیادہ ہے. تو لہذا وہاں سے 2-4 بچے فوج میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں، ماں فخر سے بھیج دیں جاؤ بھائی. لیکن جب بیٹا ہی ایک ہو تو ماں اس کو کہتی نہیں تو میرے پاس ہی رہو، میرا تو دل نہیں لگتا تمہارے بغیر. اور یہ فطری بات ہے، ماں کی محبت کا ہونا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، بالکل محبت ہے. تو بہرحال یہ تمام معاملات کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے اس کے پیچھے گہری سازشیں ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم سے کم کرو، افرادی قوت ان کے پاس نہ ہو. اچھا پھر جہاں تک وسائل کی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، برابر تقسیم نہیں ہو رہی ہے. وگرنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اتنے افراد پیدا کر دے جن کے لیے کھانے پینے کے لیے نہ ہو؟ یہ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے انتظام میں وہ نعوذ باللہ سمجھنے کے لیے اللہ کے انتظام میں خرابی ہے. اللہ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا میری زمین پر بندے کتنے، میں نے وہاں پر گندم کتنی پیدا کرنی، اناج کتنا پیدا کرنا ہے، لوگ کھائیں گے پیئیں کہاں سے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے انتظام میں خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم نے تو دیکھا ہے پہلے بہت ساری زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی، لیکن آج وہ آباد زمینیں، لہلاتے کھیت ہیں وہاں پر، وہاں سے زبردست قسم کی فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں وہاں پر. پھر ایک وقت میں زیادہ کسان 1 فصل سال میں لیتا تھا، 2 لیتا تھا، اب 3 فصلیں کاشت ہو رہی ہیں. اب گندم ہے، مکئی ہے، پہلے کھیتوں میں سے کتنا 10 من 20 من 30 من نکل آئی. ابھی ہمارے دوست ادھر پاک پتن میں ہوتے ہو، زمیندار کرتے ہو، میں نے بتایا مکی لگاتے ہو آپ کتنی ہو جاتی ہے؟ اس نے بتایا 100 من مکی ہو جاتی ہے، 100 من مکئی ہو جاتی ہے. تو اب کمی ہے، یہ زمینیں آباد ہو رہی ہیں، فصلیں اچھی کاشت ہو رہی ہیں، جھاڑ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو کمی کہاں سے؟ کمی بد انتظامی کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنے وسائل رکھے ہیں نا، وہ وسائل اگر انصاف کے ساتھ تقسیم ہو کر ہر بندے کو پہنچے کوئی کمی نہیں. بہرحال بات ہماری دور چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں فخر کروں گا کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی. زیادہ امت تبھی ہوگی جب ہم زیادہ بچے، ان کی پیدائش ہوگی، افزائش ہوگی. تو لہذا اس میں یہ مذاق نہیں ہے. بعض لوگ اس چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں، جی اتنے بچے ان کو کیسے پالیں گے، کیسے تعلیم تربیت. بچے پیدا کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کرنا بھی مسئلہ ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن آؤ ذرا، جس نے تربیت کرنی تھی وہ کون تھی؟ وہ ماں تھی. اچھا ماں کو تم نے کس طرف لگا دیا؟ اس کو تو جاب میں لگا دیا. تم نے یہ مقابلہ کروا دیا کہ مرد اور عورت دونوں شانہ بشانہ کام کریں گے. جو کام مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. اس نعرے کے ساتھ عورت کی آزادی، عورت کی تعلیم، عورت کو باہر نکالو، عورت بھی فیکٹری میں کام کرے گی، عورت بھی جاب کرے گی. اور جس کے ذمہ گھر تھا، گھر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس نے پرورش کرنی تھی، اس کا بہت بڑا کام تھا یہ. میں نے تو کئی دفعہ سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے، وہ یہ ایک عورت اکیلی ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، اور بھی کسی شعبے میں جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھو عورت کا ڈاکٹر بن جانا اچھی بات ہے،
اس کا انجینئر بن جانا اچھی بات ہے، اس کا فوج میں اور کسی بھی شعبے میں چلا جانا یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کام کی طرف جا رہی ہے۔ سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا، وہ ڈاکٹر نہ بنتی، انجینئر نہ بنتی، لیکن وہ گھر میں اولاد کی اچھی پرورش کر دیتی، چونکہ اس گھر کے آنگن میں قوم کا مستقبل کھیل رہا ہے، نوجوان جو پڑھ رہے ہیں قوم کا مستقبل ہے، اگر ان کی تربیت اچھی ہو گئی تو قوم کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، اگر ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی تو قوم کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ماں ذمہ دار تھی کہ اس نے قوم کو ایک اچھا مستقبل دینا، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، لیکن درسگاہ تو ہوتی نہیں، ماں جاب پر جا رہی ہے، بچے کو گھر سے اٹھایا اور وہ جو کیئر ہاؤس بنے ہوئے ہیں وہاں پر بچے کو چھوڑا، خود جاب پر چلی گئی، اب وہ جاب سے جب واپس آ رہی 7-8 گھنٹے کام کر کے بچے کو وہاں سے لیا گھر لے آئی اور اس طرح بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ بتائیے وہ ماں بچے کو ٹائم دے پا رہی ہے، وہ انصاف کر پا رہی ہے؟ اور نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، گھر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چلے جاؤ، اگر اسلام قبول کر لینے کے بعد دوسری کھیپ جو تیار ہوئی ہے، جن بچوں نے اسلام مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا، صحابہ کرام نے تابعین نے اس نسل کو دیکھو کیسی نسل ہے۔ تابعین آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کا ہے، 3 زمانے خیر القرون ہے نا۔ اچھا خیر القرون کی ایک نسل تو وہ تھی جو وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ جب اسلام آیا تھا وہ جوان تھے، بڑے تھے، سمجھدار تھے، ایک نسل تو وہ بھی۔ دوسری نسل کون سی تھی؟ جو کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، اچھا ان کی تربیت کس نے کی؟ مسلمان ماؤں نے کی، اور انہوں نے پھر دیکھو دنیا میں کیسے کارنامے سر انجام دی، اسلام کے پھیلے لہرا دیے انہوں نے، اسلام کا عالم بلند کر دیا انہوں نے، شاندار کردار پیش کیا انہوں نے، بہترین نظام پیش کیا انہوں نے، فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے انہوں نے، دنیا کو مسخر کر دیا انہوں نے۔ تو یہ دنیا کو جس قوم نے مسخر کیا، یہ نسل ان ماؤں کی گودوں میں پلی تھی کہ جن کی تربیت اسلام کے مطابق ہوئی۔ آج ضرورت ہے نا، ہم جب بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یاد آتا ہے نا ہمیں کہ کوئی محمد ابن قاسم ہونا چاہیے، کوئی صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے، ابو مسلم خراسانی ہونا چاہیے، کوئی طارق ابن زیاد ہونا چاہیے، کوئی خالد ابن ولید ہونا چاہیے۔ نظر آتا ہے ہمیں، یاد آتی ہے تاریخ، تو ذرا ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھو ان کو کیسی ماں نے پرورش کی، اور ماں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی ہم نے چھین لی اور ہم نے اس کو جاب دے دی، گھر سے نکال دیا اس کو، ہم نے اس کو حل میں بھی جوتا، دودھ بھی لیا، اور ہر ایک کا اللہ پاک نے اس کے جسم اور کے لحاظ سے، ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے الگ الگ ذمہ داری دی ہے۔ عورت کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس کی ذمہ داری گھر کی ہے، وہ گھر سنبھالے، اور مرد جو ہے طاقتور ہے، مضبوط ہے، زیادہ کام کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری تھی باہر جا کے محنت مشقت کرے۔ ہم نے کیا کیا؟ عورت کو گھر سے باہر نکال کے میدان میں لا کھڑا کیا، چل بھی تو اس کے ساتھ مشقت کر، پھر وہ بچہ بھی پیدا کرے اور پھر گھر جا کر بھی کام کرے، ڈبل ٹرپل ڈیوٹی کر رہی ہے، اور وہ عورت بیچاری خوش ہے کہ مجھے آزادی مل گئی۔ آزادی نہیں ملی، آزادی تیری سبق کر لی گئی ہے۔ اگر تجھے آزادی سمجھ لی ہے نا آزادی کیا ہے، جا یورپ کی عورت کو دیکھ، یورپ کی عورت کسی کو بتاؤ کہ ایک عورت جو گھر میں سارا دن رہے گی، اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، علاج معالجہ، تمام چیزیں وہ خود نہیں کرے گی، کوئی اور اٹھائے گا۔ یورپ کی عورت کہتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شہزادیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ تو بادشاہوں کے محلات میں ہو سکتا ہے ایسا، یہ عام عورت کو سہولتیں نہیں مل سکتی۔ تو کسی نے اس یورپ کی عورت کو سمجھایا ہر مسلمان عورت شہزادی ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے سارے خرچے جو پیدا ہوتی ہے اس کا باپ اٹھاتا ہے، اس کے بھائی اٹھاتے، جب وہ بڑی جوان ہو جاتی ہے شادی ہوتی ہے پھر اس کا خاوند اٹھاتا ہے، پھر جب وہ بڑی عمر کی ہو جاتی ہے اس کی اولاد اٹھاتی ہے، اور تو ساری زندگی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، وہ تو اپنے محل میں رہتی ہے،
اس کے تو پاؤں دبانے والے، کھلانے والے، پلانے والے، ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس کو گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت حسرت کرتی ہے، بات دور چلی گئی، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جو لوگ زیادہ آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ جب آبادی زیادہ ہوگی، بچے زیادہ پیدا ہوں گے۔ آج ٹی وی کی اسکرین پر بہت سارے لوگ دانش اور آ کر یہ قوم کو سبق پڑھا رہے ہیں، بچے دو ہی اچھے ہیں، نہیں یہ سب شیطان کی بولیاں بول رہے ہیں، شیطان کی بولی بول رہے ہیں یہ لوگ۔ اگر ایسی بات ہے، آؤ ذرا کسی ایک صحابی کا تجزیہ کریں، اس کی کتنی اولاد تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بتاؤ عرب کتنا زرخیز علاقہ تھا، کتنا زرخیز علاقہ ہے عرب؟ مکے میں جاؤ، مکہ تو بے آب و گیا علاقہ ہے، بنجر ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تیل تو اب نکلا ہے نا، اس سے پہلے تیل کہاں تھا؟ یہ 100-150 سال پہلے عرب میں اتنی ریل پہ دولت کی نہیں تھی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کتنی؟ اور میرے عزیزوں، ان کی تمام بیویوں سے ان کی اولاد کی تعداد 37 بیٹے بیٹیاں ہیں، 37 بیٹے بیٹیاں، ایک فرد ہے نا، 37 بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اچھا ذرا یہ بتاؤ، ان کو پھر اتنے بچے پیدا کرنے چاہیے تھے؟ ان کو خیال نہیں تھا کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیسے پرورش ہوگی، آبادی کتنی ہو جائے گی، کنٹرول کیسے کریں گے، مسائل کم پڑ جائیں گے، اور پھر خاص طور پر عرب، اور اب کے اندر تو سب کچھ ایسا ہے بھی نہیں ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں تھی۔ اور پھر رونا رویا جاتا ہے، عورت وقفہ کم از کم کتنا 3 سال کا ہونا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، یہ کہاں سے باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دی گئی؟ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا کسی کو عجیب لگے، کوئی کہے دیکھو جی عورت کا صحت کا مسئلہ ہے، آخر وقفہ اتنا ہونا چاہیے، ایک بچے کے بعد دوسرے بچے نے، آخر قرآن میں لکھا ہے 2 سال تو دودھ پلانا ہی ہے، تو 2 سال دودھ نہیں پلایا گیا، اس کا تو حق ادا نہیں کیا۔ نہیں میرے بھائی، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے لاڈلی کوڑلی بیٹی کون تھی؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ اچھا شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا خیال ہے کم از کم 3 سال کیا تو وقفہ ہوگا نا، 3 سال بعد پیدا ہوا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، جاؤ پڑھو تاریخ کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی عمر میں دیکھو کتنے سالوں کا فرق ہے، 1 سال پورا نہیں ہے، زیادہ زیادہ 10 یا 11 مہینے فرق ہے۔ اس کا مطلب 11 ماہ بعد بچے کی ولادت ہو رہی دوسرے کی۔ بتاؤ پہلے نے 2 سال دودھ پی لیا، اور کیا ان سے زیادہ کچھ سمجھدار عقل مند ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیتے، اپنے داماد کو سمجھا دیتے، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ پہلا بچہ بھی چھوٹا سا ہے، وہ سنبھلا نہیں ہے، اس نے ہوش سنبھالا نہیں ہے کہ دوسرے بچے کی ولادت ہو گئی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، پہلا بچہ پیدا ہوا، آپ کو دیا گیا، آپ نے دعائیں دی، گھڑتی دی، پھر اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، بتایا گیا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کو گود میں لیا، اس کو دعائیں دی، گھڑتی دی، نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی ہدایات نہیں دی، دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ تو آج اتنا لوگ نعوذ باللہ کیا کہیں، اتنا خبیث عملہ ہے اسپتالوں میں، کوئی عورت جاتی ہے، اسے نرسیں وہ کام کرنے والا سٹاف پوچھتا ہے بہن کتنے بچے تمہارے پہلے؟ وہ بتاتی ہے میرے پہلے 5-6 بچے۔ کہتی خدا کا خوف کرو، پھر بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایسے بہیو کرتی اس عورت کے ساتھ جیسے اس نے نعوذ باللہ کوئی جرم کیا ہو، اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، ہنستا ہے وہاں پر سٹاف اس پر کہ تم خیال کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، بچوں کا خیال، 100 طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ سب شیطانی بولنے والے بول، ان کے منہ سے شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے بچوں کی ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے، انہوں نے بھی تو آخر کچھ سوچا ہوگا، نہیں سوچا ہوگا؟ آج کسی کے 37 بچے ہونا، معاشرے میں لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو، نعوذ باللہ مختلف ناموں سے، لیبلوں سے۔ 37 بچے آج کسی کے گھر پیدا، مختلف بیویوں سے پیدا ہو، کیا کہیں گے لوگ؟
جو کچھ کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہو، نا سمجھداری کا لیبل نعوذ باللہ ان پر لگاؤ، ان سے کہو انہوں نے یہ کیا کیا۔ اب آگے نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور اس کے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ خلفاء راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، خلفاء خلیفہ راشد ہے، اشرا مبشرہ ہے، وہ ایمان لانے والے پہلے شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، دور اندیش ہے۔ لہذا انہوں نے جب ایسے خیالات میں وہ نہیں نہ پڑے، ہمیں بھی نہیں پڑے، بات دور ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کا حوض ہوگا اور اس کی امت کے لوگ پانی پینے آئیں گے، اور میرا بھی حوض ہوگا، اور مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میرے حوض پر پانی پینے کے لیے آنے والے لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ قیامت کے دن جب صفیں بنے گی تو صفوں میں میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا تو چوتھے آسمان جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو جب ان سے ملے، مصافحہ ہوا، اور اس کے بعد جب جانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا کیوں روئے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ وہ بھائی ہمارا نبی ہے جو آیا تو میرے بعد میں ہے، لیکن اس کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی۔ آج تک تو میری امت کی تعداد زیادہ تھی، یعنی بنی اسرائیل کی، لیکن اب اس کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ امت کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بدنامی کا باعث نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، سرور اور سکون کا باعث ہے، بلکہ دوسرے انبیاء پر وہ جو ہے فخر کا باعث ہے۔ تو اس لیے جتنے ہو سکے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔